میرا والد گیا ہے افغانستان گئے ویزا لے کے، پاکستان گئے، افغانستان کے کونسلیٹ سے ویزے کے بنیاد پر گئے افغانستان، وہ بھی موجود ہے ریکارڈ پر۔ اور پھر میرا والد وہاں گرفتار ہوا افغانستان میں، مجھے جو بتایا گیا اس بنیاد پر گرفتار ہوئے کہ ان کو یہ کہا گیا افغان حکام نے کہ آپ پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کے ایجنٹ ہو، اور میرے ملک کے قومی ادارے مجھے کہہ رہے کہ تم نان نیشنل ہے، آپ پاکستان کے نہیں ہیں۔ تو پھر میرا والد کہاں کا تھا 74 میں جب وہ ملازم؟ اچھا، میرے والد کے بارے میں نہیں کہتا ہے کہ یہ نان نیشنل ہے، میرے خاندان کے بارے میں نہیں کہتا ہے حافظ حمداللہ صرف نان نیشنل ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ولی خان کو غدار قرار دیا گیا، مولانا مفتی محمود کو ایک زمانے میں غدار قرار دیا گیا، فاطمہ جناح کو غدار۔ فاطمہ جناح نے کون سا جرم کیا تھا؟ کون سا جرم کیا تھا مجھے بتایا؟ جمہوریت کی بات کی نا، جمہور کی بات کی، جنرل ایوب کے خلاف کڑی تھی، یہ جرم تھا اس کا، اس لیے وہ غدار۔ ملا فضل اللہ انٹرسٹیٹ ڈکلیئر کیا گیا تھا، ابھی تک ان کی شہریت کینسل نہیں ہوا ہے۔ مولانا صوفی محمد کا ابھی تک شہریت کینسل نہیں ہوا ہے۔ بیت اللہ مسعود آپ انٹرسٹیٹ سمجھتے تھے، ریاست کا فیصلہ بھی تھا، حکومت کا بھی تھا، آج تک ان کی شہریت مرنے کے بعد بھی کینسل نہیں ہوا ہے۔ الیاس کشمیری کی شہریت ابھی تک کینسل نہیں ہوا ہے، حالانکہ انٹرسٹیٹ ڈکلیئر ہے۔ حافظ سعید کے بلیک لسٹ ہے یعنی بین الاقوامی بھی اور مال ملک کی سطح پر، لیکن پاکستانی ہے یعنی۔ اور مسعود اظہر کے بارے میں کیا رائے ہے؟ بین الاقوامی رائے کیا ہے؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ اور کیا ان کی شہریت ابھی تک کینسل ہوئی ہے؟ لہٰذا یہ جو ڈرامے ہے نا، یہ کون سمجھتی ہے؟ تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، ان لوگوں نے کیوں یہ کیا؟ تو مجھے اس کے علاوہ اور کوئی چیز جس نتیجے پہ میں پہنچا وہ یہی تھا کہ میں ایک بولنے والا آدمی ہوں، اور جہاں بھی غلطی محسوس کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں پھر بولتا ہوں۔ اور میں آج کی بات نہیں کرتا ہوں، یہ 2002 میں جب میں ایم پی الیکٹ ہوا اس وقت بھی شاید مجھے انویسٹیگیٹ کیا ہوگا، لیکن اس وقت کیا پتہ نہیں چلا کہ میں پاکستان کا شہری نہیں ہوں۔ اور پھر جب 2012 میں سینٹ کا ممبر بنا ایوان بالا کا، کیا اس وقت ہم سب سوئے ہوئے تھے؟ پاکستان کی 32 ایجنسیاں ہیں، تو میں کیسے سینیٹر بنا؟